ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جب سے آپ حضرات کارگزاریاں سن رہے تھے، کارگزاری سے پہلے ایمان افسوس بیان سن رہے تھے، پورا گرم کرنے والے ایٹما ملے جب سے، ایران کی کارگزاری، یمن کی کارگزاری، کینیڈا کی، برازیل کی، آنکھوں دیکھا حال یہ حضرات نے سنایا۔ اب ہم کو جا کے دیکھنے کا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس تبلیغ کی محنت سے ہر ملک میں حیدرآباد سے جماعتیں گئی ہیں اور بہت پہلے سے جا رہی ہیں۔ جیسا ایران کا ذکر آیا تو میرے کو یاد ہے کہ ہمارے اشرف گنج شہیدان وہ 30 سال پہلے ہوں گے، ایران گئے تھے۔ یہ جو ہے دبئی کے راستے سے گئے تھے، دبئی گئے، دبئی سے بندر عباس پانی کے جہاز سے جا کر ایران میں کام کرے، اور جو مولانا حالات سنا رہے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے حالات ہے، لیکن بہرحال وقت لگائے اور ان کا بھی کچھ حصہ ہے ابتدا کی محنت میں۔ اللہ کا احسان ہے، اپنے ساتھی جو ہے ترغیب کو سنتے ہیں، حلقوں میں ترغیب ہوتی ہے، ضلع کی سطح پہ ترغیب ہوتی ہے، صوبے کی سطح پہ ترغیب ہوتی ہے، تو باوجود یہ کہ اپنے وسائل بالکل مختصر ہیں، کمزور ہیں، نہیں کے برابر ہیں، ہمت کر لیتے ہیں، نام دے دیتے ہیں، پھر آنے والے تشکیلی احباب سے بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے جتنی جماعتیں گئی ہیں، یہ سارے سیڑھیاں چلنے کے بعد ہی وہ منزل پر پہنچے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جانے والے ساتھی کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، بہت سارے سفر کی سہولتیں ہیں، گھر والے بڑے جانے کی اجازت دے دیے ہیں، دفتر میں NOC مل گیا ہے اور بس اب چلنا ہے۔ یہ سارے مرحلوں کو پار کرنا پڑتا ہے، یہ ساری رکاوٹیں ہیں، سارے دروازے ہیں، ساری گیٹیں ہیں، اس کو حل کرنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، پرانے لوگوں کو بھی یہ مسائل آئے تو انہوں نے اچھی سطح پر اس کی پیروی کی اور پیچھا کیا۔ اور ایک بدر الدین خان صاحب حیدرآباد کے جو ہے ملک پیٹ کے رہنے والے تھے، جو آج کل کینیڈا میں ہیں، ان کی تشکیل ہوئی تو بیچارے وہ فوری نام دیتے تھے اکثر، اور سیدھا سادہ مزاج تھا ان کا، اپنے مسائل میں رکھے کہ دیکھیے میرے مسائل ایسے ہیں کہ میرے کو دفتر سے NOC نہیں مل رہا۔ اس مجلس میں کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، کرنل صاحب بولے میں چلوں گا، تمہارے دفتر کو بات کروں گا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بدر الدین خان صاحب کے ساتھ کرنل صاحب گئے اور سمجھائے بات کو کہ دیکھو یہ بندہ واپس آ جائے گا، اس کے کتنے کی بینیفٹس جو ہیں وہ تمہارے پاس ہیں رکھے ہوئے، وہ چھوڑیں گا کیوں؟ یہ بالکل جائیں گا اور آ جائیں گا۔ اللہ نے ان کی جو آفیسر تھا اس کی بات میں دل میں بات ڈال دی اور وہ رخصت سینکشن کر دیا۔ تو وہاں کونے تک جانا پڑتا ہے، خالی یہ نہیں کہ میں ارادہ کر رہا اور رخصت نہیں مل رہی، کیا کروں صاحب؟ یہ کام ناتمام ہے، یہ کونے تک جانا، بالکل آخری وقت تک، جہاز نکلنے تک کے جاتے رہنا، بولتے نا جہاز نکلنے تک، خدا نخواستہ نہیں ملا تو اس کو دیکھ کے دعائیں کرتے رہنا، یہ حد کرو۔ ہمارے عبد الرحیم صاحب یاقوت پور حلقے کے ذمہ دار، ماموں بولتے تھے ان کو، بہت دل والے اللہ والے آدمی تھے، سالانہ چنا گھٹ جو تاریخ طے ہے اس سے ہٹتے نہیں تھے، انہوں کیفیت کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ بات ہوئی، ہاشمی صاحب، ہم لوگ سب بات کریں ان سے، بولے دیکھو ہاشمی صاحب میرے پاس اسباب تو نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، آپ بولے تو میں دلی تک چلتا ہوں، دلی تک ٹکٹ ہے وہ لے کے چلتا ہوں، اور پھر آگے دیکھا جائے گا، نہیں ہوں گا تو واپس آ جاؤں گا، کوشش اتنی کر سکتا ہوں۔ ہاشمی صاحب بھی اچھے مضبوط آدمی تھے، انہوں نے کہا ہاں جی ویسا ہی کریے، اپنا ٹکٹ لیجئے نامپلی سے دلی کا اور چلیے،
اور پھر دیکھیے اللہ کیا راستے کھولتا ہے. آئے بیچارے ویسی. ہم لوگ حیرت زدہ تھے کہ کیسا آدمی ایسا احوال میں کمزور پڑ جاتا اور رک جاتا. آئے برابر بیگ لے کے نامپلی اسٹیشن آئے اور دہلی سفر کرے, اور بہرحال اللہ نے کچھ ایسے اسباب بنا دیے ان کے کہ ان کا ملک کا سفر ہو گیا. تو اپنے پاس پوری مثالیں ہیں ایسی, اور اپنے اوپر خود گزری ہے کہ پچھلا سفر میں کتنی تنگی تھی, کتنی رکاوٹ تھی, کتنے مسائل تھے, صحت کے, مال کے, عہدے کے, دکان کے, لیکن جب چلنا شروع کری تو سب آسان ہو گئے. آتا ہے نا روایت کے اندر, تم ایک بالش چلو تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں, تم چل کر آؤ تو میں دوڑ کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے چلنے کو دیکھتے ہیں. انا عند ظن عبدی بھی, میں تمہارے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. اللہ سے اچھا گمان کریں گے, اللہ برابر راستے کھولیں گے. اب تک جتنا ہوا ہمارے کو, جتنا ملا دعوت کے کام کے اندر, ہم غور کر کے تنہائی میں سوچیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا. میری دکان سے, میرے اسباب سے, میرے بچوں سے, میرے خاندان سے, کسی سے ہوا؟ بالکل دل کہے گا کہ نہیں یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا. تو بھائی وہی مہربانی کو مانگتے رہنا ہے, چلتے رہنا ہے. اللہ کا فضل ہے. پہلے 4 ماہ جو ہے ایک مرتبہ لگائے تو بیرون جانے کی اجازت تھی. اب بڑے حضرات بول رہے نہیں, تھوڑا اور پریکٹس کر کے جاؤ, اور تھوڑی مشق کر کے جاؤ, اللہ سے لینے کی, ذکر اذکار کرنے کی, اعمال میں جڑنے کی, مسجد میں جمنے کی. ایک 4 مہینے کے بجائے 3 یا 4 مہینے کرو تاکہ مضبوطی آ جائے. ہاں, ایسا مضبوط آدمی پھر ملکوں میں جائے گا تو وہاں کے حالات کو برداشت کرنا اور وہاں کے ضروریات کو پورا کرنا یہ آسان ہو جائے گا. اب ہمارے کو ہم جو جاتے ہیں یہاں سے نظام الدین, اور نظام الدین سے جب آگے بڑھتے ہیں تو ساری دنیا ہم کو نظام الدین کی جماعت کہتی ہے. یہ جو ہے کرنول, نیلور, گنٹور کی نہیں ہوتی, یہ اب نظام الدین کی جماعت ہوتی ہے. اور جیسا مولانا نے بتایا, مولانا یہ حضرات تو صاحب استعداد تھے, یہ تو کر گزرے. لیکن ایک جماعت گئی آسٹریلیا کو جس میں 2 ساتھی 3 تھے شاید, اس میں سے ایک کو انگریزی آتی ہے, 2 کو نہیں آتی. لیکن وہ اسی جماعت کو پرت اجتماع کی ذمہ داری پہ لیے تخت پہ بٹھا دیا گیا. اللہ کام لے لیتے ہیں, اللہ کام لے لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم کو اپنے طور پہ جو ارادے کرنا ہے اور ارادوں پہ جمنا ہے. 3 چلے 3 مرتبہ دے دیے, ملک میں سفر 1 مرتبہ کر لیے. اب کوشش کرنا ہے کہ 3 سال میں کم سے کم ہم ایک بیرون کا سفر کریں. 3 سال میں اتنے, جیسے ہمارا بتا رہے تقاضے کینیڈا کے, برازیل کے, یورپ کے اور جو ہے عرب ورلڈ کے, اتنی پیاس ہے, اتنی طلب ہے کہ اندازہ جانے پر ہی ہوتا ہے, ان کی بے چینی کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے. تو گزارش ہے ہم سب جو 5 مہینے کے ارادے کیے ہیں ان ارادوں میں جمیں, اور ہم تو وہ عادت ڈالیں کہ ہم پوری جماعت بنائیں گے. ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم جیسا سروزہ کی جماعت اپنی بناتے ہیں, چلے کی جماعت اپنی بناتے ہیں, 3 چلے کی جماعت اپنی بناتے ہیں, یہ پوری جماعت ہم بنائیں. کہیں ضرورت پڑ جائے ذمہ داروں سے مدد لینے کی تو ان کو بلائیں. وہ لوگ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کو کریں, تو وہ دوسرے کاموں میں لگیں گے. اس لیے اپن خود جمیں, ملاقاتیں کریں, گشتیں کریں, پاسپورٹ بنائیں, پیسے وصول کریں, رخصتوں کے واسطے ان کے پاس پھریں, کاروبار دکان کے انتظام میں پھریں, اور اپنی جماعت آپ بنائیں. اور جماعت بنا کر اس کا پرچہ پورا لکھ کر حیدرآباد کو بھیجیں اور پوچھیں کہ یہ قوائف ہیں, ہم آ سکتے ہیں کیا تفقد کے لیے. اگر یہاں کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ ایک ساتھی کے سلسلے میں ذرا سا غور کر لو تو الگ بات ہے, ورنہ پوری جماعت پھر آئے حیدرآباد کو, پھر یہاں ذمہ داروں کے ساتھ تفقد ہوگا,
تفقد کے بعد پرچہ نظام الدین جائے گا. نظام الدین میں وہ حضرات ہمارے قوائف کو دیکھ کر رخ دیں گے. پھر اب اس رخ کے ویزا کی کوشش میں ہم کو چلنا ہے. تو اس طرح سے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ہماری جماعت مضبوط بنے گی. پچھلے سالوں میں الحمدللہ ایک سال میں 100 جماعتیں گئی اپنے پاس سے. 60 جماعتیں 5 ماہ کی, 30 جماعتیں مستورات کی. اتنی استعداد ہے اپنے صوبے میں. اب تو اور بڑھ گئی, 120 کی سطح پہ جا سکتے ہیں. لیکن کب ہوگا؟ جب ہر میں کا ہر کوئی جو 4 ماہ دیا ہوا ہے, 3 مرتبہ دیا ہوا ہے, انہیں بھی مدد کرے تشکیل والوں کی. وہ ڈھیلا نہ پڑے. ہاں بھائی میں ارادہ ہے, میرے کو بھیجو, کہاں بھیجتے, میرے پیسے یہ ہیں, پاسپورٹ نہیں. آپ بناؤ جماعت. جیسے تم اپنی دکان کو خود چلا رہے ہیں, دفتر کو خود چلا رہے ہیں, ویسے اس کام کو بھی خود کریں تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. اور خرچ کے سلسلے میں بھی پہلے کیا کرتا تھا, 50,000 60,000 خرچ ہو گیا تو بہت سمجھتے تھے. اللہ کا احسان ہے, اس وقت ایسی مثالیں آ رہی ہیں جو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کے بھی نمونے ہیں. اتنی بڑی بڑی ہمت کر رہے ہیں. کھلا خرچ, جدھر چاہے بھیج دو, جدھر چاہے چلے جائیں گے. ابھی جو ہے دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں, کم سے کم 50 60 70 ملک تو ایسے ہوں گے جن میں اب تک جماعت نہیں گئی. ہاں یہ ہے ایسے, اس کے اطراف میں ہو گئے لیکن اس پوائنٹ پہ نہیں جا سکے. تو کب ہوگا؟ جب ہم میں سے ہم لوگ تیار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس سلسلے کے اندر اپنے خرچ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. خرچ کو بڑھائیں. اور بڑے حضرات جو بولتے ہیں ہم جو خرچ لکھتے ہیں وہ خرچ صرف ٹکٹ اور ویزے کا ہے, اور ہمارے کھانے پینے کا اور اندرون ملک سفر کا وہ خرچ الگ ہے. وہ 25,000 اور زیادہ ہوتے سمجھے. لیکن جو خرچ لکھتے ہیں وہ صرف یہ 2 آئٹم آئیں گے اس کے اندر. اور الحمدللہ پچھلے کارگزاری میں بات آئی, تقریباً 50 جماعتیں تک گئیں, لیکن مستورات غالب ہے اس کے اندر. تقریباً 30 جماعتیں مستورات کی ہیں اور 10 سے کم 5 ماہ کی. اب اس کی کوشش کرنا ہے کہ 5 ماہ کی جماعتوں کی تعداد بڑھائیں. ہاں اب کیا رہا بیرون, ارے ہو بھائی میں بیوی کو لے کے چلے جاتا ہوں, ڈسکاؤنٹ میں 2 مہینے مل جاتا کام, ایسا چل رہا. وہاں 5 ماہ کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا ہے. اس کی کوشش کریں, اپنے مستورات کا جماعتی بنائیں 3 سال میں 4 سال میں. لیکن ہر 3 سال میں جو ہے نمبر جب آیا ہمارا 5 ماہ کی بنائیں. معاف کرنا آپ سب کو ڈسٹرب ہو رہا, اللہ معاف فرمائے. اور اس میں بڑوں کی طرف سے ہدایت ہے کہ بیرون میں جا کے آ گیا, شیطان مطمئن کر دیتا, میں جا کے آ گیا. کتنے سال ہوا جا کے آگے؟ 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال. جیسا ٹیلی فون کی بل بھرتے کب بھرتے؟ ماہانہ بھرتے. لائٹ کی بل ماہانہ بھرتے. یہ کیا بھر دیا تھا میں, اب پھر نہیں بھرنے کا. سارے چیزوں کی ایک ڈیٹ ہوتی, اس کے اندر پھر کرنا پڑتا. اس بیرون کا سفر 3 سال میں 1 مرتبہ کی کوشش کریں. اللہ سے مانگے, میں کیا عادت میں کہاں سے کروں گا؟ ہاں بے شک ہم نہیں کر سکتے, نہ تمہارے پیسے کر سکتے ہیں نہ تمہارے اسباب کر سکتے ہیں. اللہ کے پاس منوا لینا, اللہ راستے بنائیں گے. انا عند ظن عبدی بھی, تمہارے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو ہر ساتھ اس کی کوشش کریں کہ 3 سال ہو کے بعد 4تھا سال بیرون کا ہوگا. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی.
اور شروع فوری دعا تو شروع کر دے سکتے ہیں، تشکیل کرتے ہی فوری دعا شروع کر دو نیکسٹ منٹ. اے اللہ میں اتنا کمزور ہوں، تو جانتا ہے اسباب کے حساب سے، صفات کے حساب سے لوگوں نے میرے تعلق سے گمان کیا ہے. اے اللہ ان کے حسن ظن کا مجھے بنا دے، بنا دے، بنا دے. ضدی بن جانا، ضدی فقیر. جتنی رٹ لگائیں گے اللہ کے پاس اتنی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو دعا فوری شروع کر دیں، صدقہ بھی کرتے رہیں، 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنی ہمت ہو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اب دیکھیے، اب آئندہ جو ہے 6 ماہی مشورے پورے حلقوں میں ضلعوں میں ہوں گے. اب یہاں آئندہ اتوار کو عموماً ہو جاتے ہیں، اس میں پورا ضلع آتا ہے اپنے سامنے. تو پورے ضلع پہ تقاضے رکھیں ملکوں کے، اس میں صلاحیت والے آتے ہیں. ہم پرچے دیکھتے ہیں قوائف کے، تو ضلعوں سے جو قوائف آتے ہیں اس میں بہت مضبوط میں 4 مہینے 5 مرتبہ دیے ہوئے، 8 مرتبہ دیے ہوئے، 10 مرتبہ دیے ہوئے، 19 مرتبہ دیے ہوئے. اور حیدرآباد کے لوگوں کو تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ. شہری زندگی ہوتی ہے ایسی ہے کہ آدمی لوازمات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. دیہی زندگی کام کی زمین ہے بولے. اس لیے کوشش کریں کہ اس ضلع کے پورے ذمہ دار ساتھی جمع ہوں گے تو ان کو ترغیب دے کے اس پہ اٹھائیں، ان کو اس تقاضوں پہ اٹھائیں. اور 3 سال ایک ساتھی کی بھی تشکیل نہ چھوٹے. مجمع مجلس ہوتے اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے، اس سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. گزارش یہ کیجئے کہ بھائی سبحان اللہ بحمدی پڑھنے تک اٹھے نہیں. ایک آدمی کے اٹھنے سے 4 پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے ہر ایک سے بات ہو، ہر ایک ترتیب بنے. اس طرح سے اپنے ضلع کے جوڑ میں اس کو کریں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اس طرح آئندہ میں جو ہے ہر ضلع میں ہفتے واری مشورہ ہوتا، شب گزاری ہوتی. اس میں بیرون کے ایٹم کو یاد دلائے ساتھیوں کو. حلقے لگتے اس کے اندر، کیا بھائی وہ سوچے تھے، وہ نیت کرے تھے، کیا ہوا، کیا کریں اس کے سلسلے کے اندر، پیسے کتنے جمع ہوئے، پاسپورٹ کا کیا ہوا. سلسلے اس کے پیچھے پڑھنا پڑتا ہے. ایک جیسا ایک آدمی کے تعلق سے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ گئے بول کے. تو ویسی ایک کام کے پیچھے بیرون کے سلسلے میں تب پیچھے پڑ رہا. ایک کی پیٹ نہ دیا بولے سر کا بات، اتنا پیچھے پڑ جانا پڑتا اس کو. تو شب گزاریوں میں مشوروں میں اس کو چلائیں بات کو. اور پھر جو ہے جلد از جلد اس کو قوائف کو پرچے پہ ڈالیں اور پرچہ لے کے حیدرآباد آئیں اور تفقد کرائیں اور نظام الدین پرچہ بھیجیں اور پھر اپنے اس کی ویزے کی تیاری میں لگ جائیں. تو یہ مرحلوں کی طرف پکڑے رہے ہیں. اور جو جماعتیں اپنی ضلع کی، تعلقے کی، شہر کی بیرون میں چل رہی ہے، ان کے گھروں کی نصرت کی ہے. آج کل فون کا زمانہ ہے، کسی طرح سے وہ جماعت کے ساتھی کو فون مل جاتا انہیں کرتا، کچھ حالات آتے اس کے اوپر وہ سناتا انہیں. تو گھر والے جو سناتے تو اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی. ہماری جماعتیں اگر جا کے، ہماری مستورات جا کے ان کے پاس ملیں گے، خیر خیریت لیں گے، ان کی اطمینان دلائیں گے، ہمت دلائیں گے، اور ایسے کوئی بات ہوگی تو اس کو آ کر رفع دفع کریں گے، اور ضروری ہے تو اپنے مردانے تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ ساتھی کے جمنے کا ذریعہ بنے گا. گھروں کی نصرت یہ بہت بڑا اہم چیز ہے. دیکھیے 4 مہینے میں کم سے کم 3 مرتبہ ملاقاتیں کرنا چاہیے. اگر جماعت کوئی تعلقے کی ہے تو تعلقے والوں کو متفکر کریں، تعلق چیک کریں کیا ہوا نہیں ہوا. ہمارے ضلع سے 5 جماعتیں باہر ہیں، یہ 5 جماعتوں کا جو ہے پورا 1 مہینے میں پورا اس کو امور مشورہ میں آئے، ان کی نصرت انہوں کرے پوری تفصیل آ جائے. یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ جو ہے اتنی کی کرائی محنت جو ہے نقصان میں آ جاتی ہے. اور نظام الدین والے تو بولتے ہیں ہر 15 روز میں 1 مرتبہ کارگزاری لکھو. عادت ڈالے، ہم کو عادت نہیں ہے لکھنے کی. آج کل فون پہ میسج کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. لکھنا بھی ایک کام ہے.
اپنے ہر کوئی ساتھی جتنی لکھ سکتے ہو تبلیغی جغرافیہ لکھو، بولتے ہم یہ علاقے میں آئے ہیں، اتنے یہاں مسلمان ہیں، اتنے اوقات لگے ہوئے ہیں، اتنے مستورات اوقات لگے ہوئے ہیں، شب گزاری ہوتی ہے، سرزہ کی جماعت اتنی نکلتی ہیں، چلے کی جماعت اتنی نکلی، آئندہ ہماری موجودگی یہ عزم ہوا، یہ پوری تفصیل دی. زیادہ لمبا چوڑا لکھنے کی اتنا بھی کافی ہے. تبلیغی جغرافیہ بولتے اس کو. یہ لکھ کے نظام الدین بھیجیں، وہی اس کی ایک نقل اپنے ضلع کو بھیجیں، ایک نقل حیدرآباد کو بھیجیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بڑا فائدہ ہوگا. کبھی نظام الدین سے کوئی بات ہدایت کی بھیجنا ہے تو لوگ بھیجتے، ورنہ ہم ان کو جو ہے یہ تفصیلات دیں گے تو ہماری طرف توجہ ہوگی. روزانہ نظام الدین میں دعائیں ہوتی ہے، تو حضرت کی دعا میں یقیناً یہ بات آئے گی کہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. لیکن کب ہوگا؟ کب ہم کارگزاری بھیجیں گے. تو اس سے جماعتوں کو بھی اپن بولنے کا ہے کہ بھائی ہر 15 روز میں کارگزاری لکھو. اور بھائی یہ راستہ دعاؤں کا ہے، اس میں دعائیں تو بس تیر و ہدف بالکل ٹھک پلک لگتی. اس کے اندر خوب اپنے دل کو لگائیں، اوقات کو لگائیں، توجہ کو لگائیں، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا. یہ راستے میں سیکھ جائے گا تو بہت بڑا فن سیکھ جائے گا وہ. اور امریکہ اور کینیڈا کے تقاضے بہت چل رہے ہیں نظام الدین میں. الحمدللہ کافی جماعتیں بھی بن رہی ہیں اپنے پاس سے. لیکن جو ساتھی یہ ویزے لے سکتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے، لینے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ہم سے بھی کچھ پوچھنا کرنا ہے تو کر لے سکتے ہیں، ورنہ اپنے طور پہ کوشش کریں امریکہ اور کینیڈا کے ویزوں کو حاصل کریں. کتنے لوگ ہیں الحمدللہ حاصل کیے ہوئے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے سفر ہوا. الحمدللہ ایک جماعت مستورات کی اب کام کر رہی ہے اس وقت امریکہ کے اندر، اور قریب ایک اور جماعت جانے والی ہے. اور کوشش کریں کہ 8 ساتھیوں کو سمیٹے ہم. 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر تو نہیں، کوشش کریں 8 ساتھی ہوں. اس چند باتوں کو خیال میں رکھیے. اور کیا کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے حیدرآباد سے بھی اچھا کانٹیکٹ میں رہیے. یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بھی جو ہے مستقل فکریں ہوتی ہیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا. کریں گے بھی انشاءاللہ. ایسی محنت کرتے ہوئے کون ضلع کتنی جماعتیں دے گا آپ آئندہ 3 مہینے کے اندر، یہ بتائیے. بتاؤ یہ تفصیلات. افراد بھی بولی بھائی، افراد کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے، میرا ارادہ ہے. کیا جناب، کیا نام آپ کو؟ محمد خواجہ صاحب انشاءاللہ. کہاں کیا؟ شنکر پور. شنکر پور لکھے ہیں برابر. اور بتاؤ بھائی، میدک والے بتاؤ، گنٹور والے بتاؤ. بتاؤ انفرادی کیا بولے؟ میدک 2 جماعتیں ہیں، نقد 2 جماعتیں جاری. اور کوشش کیجیے. اور بولتے رہیے.